السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انڈیا میں ہونے والی گستاخی، وفاقی کابینہ نے یہ گستاخی کی ہے، اور گستاخی بھی میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز الفاظ کا استعمال دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اور دنیا کے کسی بھی کونے کا مسلمان یہ بات سنے یا اس تک پہنچے تو یہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ ہر مسلمان کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، ایذا پہنچتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو ہر مسلمان جو ایمان لایا ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور میں ایک بات بتا دوں کہ ہم محبت نہیں، اس سے آگے بڑھ کر جو اس سے اگلا سٹیپ ہے وہ ہے جو عشق کا کرنا، اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں، میرے آپ سے ایک گزارش ہے، مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ سلسلہ کچھ ہی عرصے سے شروع ہوا ہے، کچھ سالوں سے یا ایک صدی سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اب جس کا جی چاہتا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ پہلے یہ سلسلہ جب ہوتا تھا تو یہ فردن ہوتا تھا، اب یہ حکومتی سطح پہ ہو رہا ہے، کبھی فرانس کے اندر اور اب انڈیا کے اندر۔ میں اس میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اور میرے مخاطب اس وقت مسلمان ہیں۔ مسلمانوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت کافر کے اندر کیوں پیدا ہوئی؟ کسی بھی انسان کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت کیوں پیدا ہوئی؟ اگر ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک چیز نظر آتی ہے کہ جب مسلمانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ پر جان قربان کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو اس وقت ایک بات سامنے آتی ہے کہ کیا مسلمانوں کے کردار میں یہ بات شامل ہے؟ کیا مسلمان اپنے 6 فٹ وجود کے اوپر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کوئی علامت رکھتے ہیں؟ کیا مسلمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ان کی اطاعت کرتے ہیں؟ کیا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کے مطابق، آپ سے محبت کے دعوے کے مطابق اسی طرح دنیا کے اندر اپنا کردار بھی ادا کرتے ہیں؟ تو ایسا ہرگز نظر نہیں آتا۔ اسی طرح پھر کافر کو یہ جرت پیدا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ان کے نام نہاد دعوے ہیں، جھوٹے دعوے ہیں، ان کے اندر ایک بات بھی انبیاء کرام میں سے کسی نبی والی نہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس پر آخری نبی، جس پر یہ ایمان لاتے ہیں، اور خاتم النبیین جو صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی یہ بات کرتے ہیں، ان کی ایک بھی سنت ان کے 6 فٹ وجود کے اوپر نہیں ہے، ان کے گھروں کے اوپر نہیں ہے، ان کے کاروبار میں نہیں ہے، ان کے جو ادارے ہیں ان کے اندر نہیں ہے، ان کی مساجد اور مدارس اور بازاروں کے اندر نہیں ہے۔ مجھے بڑی ہی جو ہے وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، پھر بھی مجھے کہنا پڑ رہا ہے، بڑی مشکل سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج بازار تو بازار رہے، مساجد بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جو ہے وہ خالی ہو چکی ہیں۔ آج مساجد کے اندر بھی بدعات، رسموات شروع ہو چکی ہیں۔ آج مساجد کے اندر بھی وہ کام ہو رہے ہیں جن سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بالخصوص اس دور میں سیاست ہو رہی ہے مساجد کے اندر، جو خاص عبادت کے لیے تھی، جو خاص اطاعت کے لیے تھی، ان جگہوں پر جب وہ کام ہونے شروع ہو گئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے، تو پھر جو بازار تھے شیطان کے گھر، وہاں تو وہ سارے کام ہونے تھے۔ تو آج جو اہل ایمان میری بات سن رہے ہیں، جو مسلمان میری بات سن رہا ہے، میری اس سے ایک گزارش ہے کہ اپنی زندگی کے اندر سب سے پہلے عملی طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت جس کا دعویٰ کرتے ہیں اس کو لے کر آئیں، اپنی زندگی میں اپنائیں، اپنا کردار وہ بنائیں کہ کافر دیکھ کر کہے کہ یار یہ واقعی ایسی محبت کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے نبی سے محبت کے دعوے کے ساتھ اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اس دعوے کو سچا کرنے میں یہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ شعار اسلام کو زندہ کریں، مساجد کو آباد کریں، اور اپنے جسموں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نافذ کیجئے۔ حکمرانوں پہ امیدیں رکھ کے نہ بیٹھیں، حکمران آئیں گے تو سلام آئے گا۔ بھائی میرے اختیار میں میرا وجود ہے، میرے اختیار میں میرا گھر ہے، میرے اختیار میں میرے چند حلقے کے لوگ ہیں، تو میں ان کے ساتھ تو یہ بات کر سکتا ہوں، میں ان کو تو اس بات پہ مجبور کر سکتا ہوں کہ یہ کام کریں۔ حالانکہ مجبوری والی بات نہیں ہے۔ محبت میں مجبوری کیا ہوتی ہے؟ محبت میں تو ذوق ہوتا ہے،
شوق ہوتا ہے۔ محبت میں تو ایک عقیدت، اور اس میں آگے بڑھ کر انسان خوشی کے ساتھ یہ کام کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم احتجاج بھی کریں گے، جلوس بھی نکالیں، دھرنے بھی دیں، مذمت بھی کریں، اور نعرے بھی لگائیں، دعوے بھی کریں، ساری باتیں ایک طرف، لیکن بات یاد رکھیں، نعروں دعووں سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ یہ کام تب ہوگا جب کافر کے دل میں مسلمان کا رعب بیٹھ جائے گا، اور پھر کبھی بھی کوئی کافر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب مسلمان خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی پہ آئے گا، اس زندگی کو اپنائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، آپ کی اتباع کرے گا، اور چلتا ہوا نظر آئے گا کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور حقیقی غلام جا رہا ہے، آپ سے محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ اور کون سی محبت؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ چاہتے ہیں، اگر یہ لوگ انسان ایمان والے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، تو ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی کلیہ ہے، میری ایک ہی شرط ہے۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی کی اتباع تم کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور جس قوم سے اللہ محبت کرتا ہو، اس قوم کا رعب، اس قوم کا دبدبہ عالم کفر کے اوپر بھاری ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے، اور پھر کبھی بھی کوئی کافر اس بات کی جرت نہیں کرتا کہ وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ اور جب تک ہماری بات صرف نعروں تک رہے گی، صرف دعووں تک رہے گی، اور رسومات، بدعات اور مساجد اور بازار اور مدارس جو رسومات اور بدعات سے بھر جائیں گے، اس وقت تک یہ کام ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ کافر اس بات کو جانتا ہے، یہ خود جو اپنے نبی کے طریقے پہ نہیں چلتے، مجھے کیا روکیں گے؟ اور جب ہم خود چل کر دکھائیں گے، ہر بندہ میرے نبی کی ایک سنت کو زندہ کرے، اور پھر اس کے حلقے میں جتنے لوگ ہیں ان کو کہے دیکھو، دکھلاوے کے لیے نہیں، ویسے اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں کہ میں نے آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے اور عزم کیا ہے، آپ بھی میری حوصلہ افزائی کیجئے اور میرے ساتھ مل کر اس سنت کو زندہ کرنے میں اور اس سنت کو عالم اسلام میں غالب کرنے میں میری مدد کیجئے، میرے ساتھ چلیے، اور انشاءاللہ مسلمان محبت کرنے والے ہیں، ساتھ چلیں گے۔ صرف ان کو لیڈرشپ چاہیے، صرف ان کو حوصلہ چاہیے، صرف ان کو گائیڈ کرنے والا چاہیے، اور جب آپ اس بات کو اپنائیں گے تو پھر کافر کے اوپر آپ کا رعب پڑ جائے گا، اور انشاءاللہ کوئی بھی کافر، دنیا کا ظالم، کبھی بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت ہرگز نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں وہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے ہم دعوے کرتے ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی اولاد، اس کا مال، یہاں تک کہ اس کی جان سے بڑھ کر، اس کے والدین سے بڑھ کر ان کو میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب سب پر غالب آ جائے گی تو پھر حقیقت میں مسلمان بنے گا اور کافر پہ اس کا رعب پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔